بہت سی چیزوں کے بارے میں انہوں نے غلط وہم پال رکھا تھا. انہی میں سے ایک سفر کے مہینے کے متعلق تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ اس کی تردید کی اور فرمایا کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ سفر کے مہینے کے متعلق جو تھا وہ بہت سے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. بالخصوص سفر کے مہینے کے 13 دن کو آج بھی بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اور ان 13 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اور عموماً پورے مہینے میں کسی اچھے کام کے آغاز کو کرنا نہیں چاہتے. یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، منحوس ہے یہ مہینہ، لہذا اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی. تعجب اس بات کا ہے کہ ایک آدمی مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق مانتا ہو، پھر اس کے اندر یہ عقیدہ پایا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو وہ کیسا ایمان والا ہوگا؟ کیونکہ سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کا عقیدہ مشرکوں کا ہے. اگر ایمان والے کے دل میں بھی سفر کے مہینے سے متعلق وہی وہم ہو جو وہم مشرکین میں پایا جاتا تھا، تو پھر اسے کہاں اللہ کی بات پر ایمان ہے، کہاں رسول اللہ کی بات پر یقین ہے؟ کہاں یقین ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر مسلم آبادیوں میں سفر کی 13 تاریخ کو باضابطہ اہتمام کے ساتھ چند رسومات ادا کیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں رات میں سرانے رکھ کر صبح میں اس کا صدقہ کیا جاتا ہے، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے خیرات کرنے یا صدقہ کرنے کی وجہ سے سفر کے مہینے کی جو نحوست اور منحوسیت ہے اس سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک وہم
ایمان والا ہونے کے باوجود اس کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کا دن اچھا نہیں ہے، آج کی تاریخ اچھی نہیں ہے میرے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، جبکہ زمانہ میں خود ہوں، میں نے ہی تو اسے بنایا ہے، میں ہی زمانہ ہوں۔ حالات جو تمہارے اوپر آتے ہیں یہ حالات تو میں لے کے آتا ہوں تمہارے اوپر، تو گالی کس کو دے رہے ہو؟ برا بھلا کہہ رہے ہو تو کس کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ان حالات کے لانے والے کو یا ان دنوں اور تاریخوں کو بنانے والے کو گالی کسے دی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانے کو گالی دے رہے ہیں یا زمانے کے بنانے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط وہم ایمان والوں کے پاس آج بھی پایا جاتا ہے۔ بعض گھرانوں میں ایک تاریخ ہے جسے بری سمجھتے ہیں، بعض گھرانوں کے اندر ایک دن ہے، کہتے ہیں کہ یہ دن ہم کو ہو کے نہیں آتا، بن کے نہیں آتا، یہ تاریخ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہی فرمایا کہ تمہارے اوپر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ حالات کا تعلق دن سے یا تاریخ سے نہیں ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہارے اوپر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالات تو اللہ لے کے آتے ہیں، بے جان تاریخ، بے جان دن، بے جان مہینہ، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جانوروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جانور منحوس ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کسی گھر پر اگر الو بیٹھتا ہے تو بولے وہ گھر دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بلی آ گئی سامنے، اندر چلے جاتے ہیں، کیا ہو گیا صاحب؟ نہیں وہ بلی آ گئی تھی، کل تو کتا آ گیا تھا، آپ چلے گئے تھے، آج بلی کو دیکھ کے اندر آ گئے۔ بلی کا جھوٹا تو حلال ہے، کتے کا جھوٹا تو ناپاک ہے۔ ایک وہم ہے، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات عالی کو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھا کیا جا رہا ہے کہ یہ بلی کا سامنے سے گزرنا نقصان پہنچائے گا، الو کا گھر پہ بیٹھنا نقصان پہنچائے گا۔ الو کسے سمجھے، اسے یا اسے؟ گھر پہ بیٹھنے والے کو یا گھر میں رہنے والے کو، کسے سمجھے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک پرندہ ہے،
اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ. جیسے دوسرے پرندے ہیں ویسے یہ بھی ایک پرندہ ہے. کسی نے مشہور کر دیا کہ صاحب الو کا گھر کے اوپر بیٹھنا نقصان ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت بلی کا سامنے سے گزرنا نقصان دہ ہے. کسی اچھے کام کے آغاز کے وقت چھینکنا نقصان دہ ہے. لوگ بولتے ہیں ارے کیا یار ابھی چیخے, آئی تو چیخا, بیچارہ کیا کرے گے, زبردستی تھوڑا ہی لایا ہے. اور یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ پورے ہندوانہ عقیدے ہیں, یہ ایمان والوں کے عقیدے نہیں ہے. یہ سارا وہم غیروں میں پایا جاتا ہے. آج وہی توہمات کے ہم شکار ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے گھرانوں کی عورتیں شکار ہیں. سننے میں آیا ہے کہ سفر کا چاند دیکھتے ہی ساس بہو کو ماں باپ کے گھر بھیج دیتی ہے. کیوں بھائی؟ بولے وہ ساس بہو صورت نہیں دیکھ لینا سفر کے مہینے میں. اور یہ وہم شادی کے پہلے سال کے بارے میں ہے, دوسرے سال کے بارے میں نہیں ہے. شادی ہونے کے بعد پہلا جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس میں ساس بہو صورت نہیں دیکھ لینا. دوسرے سال دیکھ لیے, بولے دوسرے سال دیکھ لیے تو نحوست نہیں ہے, پہلے سال دیکھ لینا ہی نحوست ہے. اچھا, یہ سارے وہم ہمارے پاس ہیں. گوروں کے پاس جائیے آپ, کوئی وہم ان کے پاس نہیں ہے. سارے توہمات ہمارے پاس ہیں. کیوں؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک میں رہنے والی قوموں کے اندر یہ توہمات پائے جاتے ہیں. اس ملک میں رہنے والی قومیں, اس ملک میں رہنے والے جن مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہم نے وہ نصرات کو پورا قبول کر لیا ہے. چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو, بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا میری اہلیہ پریگننٹ ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کمرے سے باہر مت نکلو. کیوں بھائی کیا ہوگا؟ بولے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. اور جب ہم گوروں کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دوربین لگا کے دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے معذور پیدا ہی نہیں ہوتے, بچے سارے ہمارے معذور پیدا ہو رہے ہیں. جب اللہ کی ذات عالی سے پر سے یقین ہٹ جاتا ہے اور خدا کی قدرت پر ایمان پکا اور سچا نہیں ہوتا تو انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, جو سر رب کے سامنے نہیں جھکتا وہ سر در در پہ جھکتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر ان توہمات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑتی جا رہی ہے, وہ ہے واستو. گھر بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ واستو کے مطابق ہونا چاہیے. اچھے دینداروں کو میں نے واستو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. 5 وقتہ نمازیوں کو میں نے واستو کے بارے میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی گھر واستو کے مطابق ہونا چاہیے. واستو کا عقیدہ 100% غیروں کا ہے, 100%. اور یہ وہم آج مسلمانوں کے اندر آ گیا. گھر
گھر واسطو کے مطابق ہو، دکان واسطو کے مطابق ہو، دکان کا کاؤنٹر واسطو کے مطابق ہو، گھر کی کھڑکی واسطو کے مطابق ہو، دروازہ واسطو کے مطابق ہو. دروازے سیدھے یا ٹیڑھے لگانے سے مخدر بن جاتا تو اور کیا ہوتا. کھڑکی یہاں کے بجائے اگر یہاں، ادھر کے بجائے اگر وہاں لگا دینے سے مخدر بدل جاتا تو اور کیا ہوتا. اس قوم میں کوئی بھیک مانگنے والا بھی نظر نہیں آتا تھا. کیسے توہمات کے ہم شکار ہو رہے ہیں، کیسے وہم ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو توحید خالص کی تعلیم دی گئی. نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، صحت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، امیری دینے والا وہ، غریبی میں مبتلا کرنے والا وہ، فقیر کو لے جا کر تخت و تاج پر بٹھانے والا وہ، تخت و تاج سے اتار کر ہاتھ میں کشکول دینے والا وہ. رب ذوالجلال پر ایسا توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہم کو جس قوم کو سکھایا گیا توکل کیا ہے. آج وہ قوم کبھی الو سے ڈر رہی ہے، کبھی بلی سے ڈر رہی ہے، کبھی سفر کے مہینے میں انڈے بار بار کے بانٹ رہی ہے، اور کبھی اپنے دکانوں اور مکانوں کو واستو کے مطابق بنا رہی ہے. کفریہ عقائد ہے، شرکیہ عقائد ہے، ایمان کے منافی ہے یہ چیزیں. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان تو صرف اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے. یقین اس کا اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے. جب توکل اور اعتماد اور یقین اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر انسان چیزوں میں آ کے اٹک جاتا ہے. لوگ جا کر اپنے جیسے ہی ایک انسان کو ہاتھ بتاتے ہیں کہ ذرا ہاتھ دیکھ کے فال کھولیے، میری تقدیر بتائیے. کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں. جا کے اسے ہاتھ بتا رہے ہیں، وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر تقدیر بتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس جائے گا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. بعض لوگ اپنے مقدر کو انگوٹھیوں میں لگے ہوئے کنکریوں میں تلاش کرتے ہیں. لاڈ بازار میں، مکہ مسجد کے پاس مختلف فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے 10 انگوٹیاں لگا کر، لٹیاں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی. آپ کے مقدر کے نگ بیچ رہا ہے، مقدر کے پتھرے بیچ رہا ہے. اب جا کے اس کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، یہ کلر کا میرے کو بن کے آتا، یہ کلر کا ہو کے آتا، یہ کلر میرے کو نہیں بنتا، یہ کلر سے میرا مقدر الٹا ہو جاتا، فلاں کلر کا پتھر سے میری تقدیر سیدھی ہو جاتی. ارے عقل کے اندھو، اتنا تو غور کرو، جس کے پاس ڈھیر سارے پتھر ہیں اس کا مقدر خود اتنا عمدہ ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے، وہ آپ کا مقدر چمکائے گا. جس کے بعد جا کر مقدر کا پتھر تلاش کر رہے ہیں، وہ خود پتھرے بیچتے بیٹھا ہوا ہے. اس کا مقدر خود الٹا ہے، صبح سے شام تک وہ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ پتھر بیچتا ہے. طوطا لے کے ایک آدمی جاتا ہے، ہم تقدیر بتائیں گے، تقدیر بتائیں گے.
ارے اس کے خود قسمت میں گلی گلی مارے مارے پھرنا لکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک مارے مارے گلی گلی پھرتا ہے۔ لوگ جا کے چند پیسے دے کر اس کو بولتے ہیں بتائیے، وہ طوطا پنجرے سے باہر آتا ہے، اس کے سامنے کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے ایک کاغذ نکالتا ہے، اب وہ کاغذ نکالتے ہی وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ ہزاروں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی کرایا ہوگا، بھاوج کرائی ہوگی، سالہ کرایا ہوگا، سسرے کی سازش ہوگی، ساس کی پلاننگ ہوگی، سالی کی کار فرمائی ہوگی، ہزاروں بدگمانیوں میں ہم مبتلا ہیں۔ کہاں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی تعلیم، کہاں ہمارا کردار۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کا محاصرہ کیا تھا، مسلمانوں سے ڈر کر وہ کھانا پینا لے کر قلعے میں بند ہو گئے، کئی دن گزر گئے، مسلمانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ قبیلے کے سردار نے سوچا کہ گھٹ گھٹ کے تڑپ تڑپ کے مرنے سے اچھا ہے کیوں نہ مسلمانوں کے سپہ سالار سے جا کر بات کی جائے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، سوچا کمپرومائز کر لیں گے کچھ، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی شیشی پر تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ زہر کی شیشی ہے۔ بولے کیا ہوگا اس سے؟ بولے یہ اس لیے لے کے آیا ہوں، اگر کمپرومائز ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو یہ زہر پی کے میں مر جاؤں گا، تاکہ مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، قوم کے سامنے ذلت نہ اٹھانا پڑے، قوم کے کا برا بھلا مجھے سن کڑوی کسیلی سننا نہ پڑے مجھے، میں یہی پی کے موت کے گھاٹ پہنچ اتر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہ پینے سے مر جاتے ہیں؟ کیا واقعی یہ پینے سے مر جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس نے یہ زہر بنایا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کو پینے والا اس کا ذائقہ کیسا ہے وہ بھی نہیں بتا پایا، اتنی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ادھر دو تو، ذرا ادھر دو تو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ بولے ادھر دو۔ تو اس نے وہ شیشی آگے بڑھائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھولا اور سیدھے ایک دعا پڑھی اور سیدھے وہ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ اس کی چیخ نکل گئی کہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی پی کر یہاں رکھ دی اور اس کے بعد میں فرمایا اب آگے کی بات کرو۔ اس کے اس وہم کو توڑنا چاہتے تھے حضرت خالد بن ولید کہ تاثیر چیزوں میں نہیں ہوتی جب تک رب اس میں تاثیر نہ پیدا کرے، جب تک اللہ اس میں تاثیر نہیں پیدا کرے گا، تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ ایک ہی دواخانے سے ایک ہی مرض کے مریضوں میں ایک ہی قسم کی دوا کھا کر ایک قبرستان جاتا ہے، ایک گھر واپس آتا ہے، ایک ہی ڈاکٹر دونوں کا علاج کرتا ہے، ایک شفا یاب ہو جاتا ہے اور ایک آسمانوں کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو
پیسوں سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسوں سے نرم اور گرم بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسوں سے مزیدار کھانے بنائے اور خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے بھوک نہیں خریدی جا سکتی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس وہم کو توڑا کہ چیزوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، جب تک رب کی مرضی نہ ہو یہ دوا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں اتنا زہریلا زہر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پیا تھا؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر اتنا اٹوٹ یقین تھا انہیں۔ اور آج اس امت کی صورتحال کیا ہے؟ بولے 3 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، 9 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، 19 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، 4 شنبے کو بہو کو گھر کو نہیں بھیجنا، 4 شنبے کے دن لے کے نہیں آنا۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ بعض لوگ بولے نہیں ہم ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے، مگر بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا۔ ارے اندر کی ایمان کی کمزوری کا بھانڈا لے جا کر بڑوں پہ کیوں پھوڑتے ہو؟ وہم ہمارے دلوں میں ہے، وہم ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مشرکانہ عقائد ہے، یہ مشرکانہ عقائد ہیں، آج بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، لیکن آج بھی مسلمان گھرانوں سے سفر کی 13 تاریخ کو انڈے نکل رہے ہیں، تیل نکل رہا ہے، چاول نکل رہا ہے۔ کیا ہے بولے؟ صدقہ کر رہے ہیں۔ صدقہ روز کریے، کون منع کر رہا آپ کو؟ لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا کہ 13 تاریخ کو صدقہ کرنا ہے؟ دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مصر فتح ہوا تھا۔ مصر میں ایک دستور تھا کہ ہر سال ایک جوان لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ان کا وہم یہ تھا کہ جب تک ایک حسین لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھایا جائے اس وقت تک دریائے نیل بہتا نہیں۔ جیسے ہمارے بعض گھرانوں میں نیا گھر بننے کے بعد بولتے خون بتانا، یہ ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ وہ گھر بھرانی کے دن گھر میں بکرا اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ گھر کی زمین کو خون بتانا ہے۔ وارے ایمان والے، وارے ایمان والے۔ اب مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک جوان سال لڑکی کو جب تک دریائے نیل کے حوالے نہیں کریں گے دریائے نیل نہیں چلے گا۔ مسلمان مصر فتح کر لیے، اب تک یہ رواج چلتا رہا، اب نیا سال آ گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ پرانی روایت ہے ہمارے پاس کی، یہ رسم ہے ہمارے پاس کی، لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ اس سال بھی ایک لڑکی کو دریائے نیل کی بھیٹ چڑھائیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ پھر بھی انہوں نے مصر سے ایک خط لکھ کر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہاں کے حالات یہ ہیں اور یہاں کے لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے کہ ایک جوان سال بیٹی کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ لے کر اس پر کچھ لکھا اور اس کے بعد اسے بند کر کے دے دیا کہ لے جا کے تمہارے گورنر کو دے دو۔
مدینے سے قاصد وہ چٹھی لے کر مصر پہنچا. مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چٹھی لے جا کر دریائے نیل میں ڈالو. اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اس چٹھی میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے تو پھر تجھے چلنا ہوگا. لے جا کر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈالی. دریائے نیل ٹھاٹے مارتا ہوا نکل گیا. ایمان والوں کو توکل سکھایا گیا، اللہ پر یقین سکھایا گیا، اللہ پر بھروسہ سکھایا گیا. کتے اور بلیوں سے ڈرنا، الوؤں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں سکھایا گیا. لیکن کیا کریں، پرانی ریتوں، رسموں، رواجوں، ماں باپ کے طریقوں، نانا نانی، دادا دادی کے اصولوں کو مضبوطی سے آج بھی پکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر. اللہ کے نبی کیا سکھا کے گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نحوست، رشتہ طے ہوا. کئی واقعات شہر میں ہوتے، رشتہ طے ہوا، چند دن کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس بچی پر شک. بولے نحوست ہے کیا اس بچی میں؟ تو انہیں کوسا قیامت تک جینے کے لیے آیا تھا جو گھر مرا ہے. یہ کوئی آب حیات پیا تھا یا خضر علیہ السلام کی عمر دکھا کے لا لیا تھا؟ مرنا تو ایک دن تھا ہی، اس کا وقت متعین تھا. کئی لوگوں نے بہوؤں کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا. بولے جب سے یہ بہو گھر کو آئی ہے، جب سے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اب وہ وہی بہو کو کوسا جا رہا ہے، داماد کو نہیں کوستے. کوستے بہو کو ہے. گوشت میں کیا نرم؟ بولے پھیپسا نرم. دم ہے تو داماد کو کوسو. دیکھیں گے بولو داماد کو بٹھا کے، بولے جب سے شادی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی آئی ہے، دیکھیں گے تمہارے سینے میں کتنا بڑا دل ہے. انسان ہمیشہ کمزور کو دباتا ہے اور طاقتور کے سامنے دب جاتا ہے. میرے دوستو، کوئی انسان نہ تمہارا مقدر بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. کوئی عورت نہ تمہارا مقدر بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے. کوئی گھر تمہارا مقدر بنا نہیں سکتا، بگاڑ نہیں سکتا. کوئی دکان اور مکان نہ مقدر بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. حالات تو اللہ لاتے ہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے. چاہے حالات خوشی کے ہوں، چاہے حالات تکلیف کے ہوں. انسان یہ سوچے کہ میرا رب مجھے ایسا رکھنا چاہتا ہے، میرا رب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد انسان اللہ سے دعا کرے کہ مولا میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں کہ آپ مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم یہ حالات کو میں برداشت نہیں کر پا رہا، یہ حالات کا میرے اندر تحمل نہیں ہے، یہ بار اور بوجھ میں نہیں اٹھا پا رہا ہوں، میرے حالات بدل دیجیے. حالات تو اللہ لاتے ہیں، انسان کون ہوتا ہے حالات لانے والا؟ دوستو یقین یہی ہے، توکل اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز پر انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہم لوگ بجائے اللہ کو قادر مطلق ماننے کے چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں، چیزوں
چیزوں کو دوش دیتے ہیں، چیزوں پر الزامات لگاتے ہیں، کبھی زمین پر، کبھی مکان پر، کبھی جانوروں پر، کبھی انسانوں پر، کبھی اپنوں پر، کبھی پرایوں پر۔ تو یاد رکھیں سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں جو ایک مقررہ تاریخ ہو جو صدقہ نکالتے ہیں یہ غلط ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کے گھرانوں میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ جن گھرانوں میں کر رہے ہیں شرک کی بو ابھی بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اسے مشرکوں کا عقیدہ بتایا ہے، مشرکوں کا عقیدہ، تو وہ شرک کی نحوست ابھی گئی نہیں ہمارے گھروں سے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو منع کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، اسے سمجھانا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی فرمائے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے کام جو غیر اسلامی ہو، جس کا تعلق شرک سے جڑا ہوا ہو، مشرکوں سے جڑا ہوا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔